بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I am Javed Iqbal from PGC Fakkar. Today we are going to talk about first year at Harrow by Sir Winston S. Churchill. Sir Winston Churchill's full name was Sir Winston Leonard Spencer Churchill. He was born in 1874 in Bellingham Palace, England, and died in 1965 in London. He was British statesman, orator, and author. He had been the Prime Minister of England twice, from 1940 to 45 and 1951 to 55. He led the British nation in the Second World War. His famous books are The Second World War, The History of English-Speaking People, and this present essay is an extract and an autobiography from my early life, which was published in 1930. He was an excellent orator, and Blood, Sweat and Tears is the most famous book of his speeches. He was knighted in 1953, and he got the Nobel Prize in Literature in 1953. Students, in order to make you understand, we will use mixed mode for the translation and to describe the summary of first year at Harrow, I'll switch on to Urdu. Students, اس مضمون میں سر ونسٹن چرچل انگریزی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں. مصنف 2 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے. دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی. وہ اسکول میں ہونے والے امتحانی نظام کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان کے نزدیک مروجہ امتحانی نظام صرف بچوں کی جہالت اور لا علمی کو پرکھتا ہے، نہ کہ ان کے علم کو. ان کے نزدیک امتحان وہ ہوتا ہے جو بچوں کے علم کو پرکھے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارے. اس مضمون میں مصنف سر ونسٹن چرچل ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں ہیرو اسکول میں داخلے کے وقت کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اسکول میں کیا کچھ سیکھا. سر ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی بمشکل 12 سال ہی ہوئی تھی کہ ان کا امتحانات کی ظالم ترین دنیا سے واسطہ پڑ گیا. یہ امتحانات ان کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے. اسکول میں داخلہ امتحان میں ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نگاری میں لیا جائے، لیکن دلچسپی کی بات یہ تھی کہ داخلہ کے امتحان میں ان سے لاطینی زبان اور ریاضی کے سوالات پوچھے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امتحان میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے، اور خاص طور پر لاطینی زبان کے پرچے میں تو وہ ایک بھی سوال حل نہ کر سکے. انہوں نے صرف سب سے اوپر اپنا نام لکھا، پھر سوال نمبر 1 لکھا، اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد اس کے گرد ایک بریکٹ ڈال لی، اور پھر پورے 2 گھنٹے سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ اپنے پیپر کو دیکھتے رہے. نہ جانے کہاں سے اس پرچے کے اوپر کچھ سیاہی کے نشانات پڑ گئے. یہ سیاہی کے نشانات ہی علم کے وہ موتی تھے جو انہوں نے اپنے پرچے پر بکھیر دیے. ایگزامینرز نے ان کا پرچہ لا کر ہیڈ ماسٹر کی میز پر رکھ دیا. ہیڈ ماسٹر، جن کا نام مسٹر ویلڈن تھا، وہ اپنے نام کی طرح ایک سمجھدار، زیرک، ذہین اور شاندار آدمی تھے. انہوں نے پرچے کی ظاہری کارکردگی کو نہیں دیکھا،
بلکہ اس پرچے کے ذریعے انہوں نے چرچل کی خوابیدہ صلاحیتوں کو پرکھ کر ان کو اسکول میں داخلہ دے دیا۔ اس طرح اسکول میں چرچل کو سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا، چونکہ اسکول میں بچوں کے ناموں کا اندراج حروف تہجی کے لحاظ سے ہوتا تھا، اور چرچل کو اپنے نام کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس کا اصل نام اسپینسر چرچل تھا۔ اسکول میں داخلہ لینے والوں کی فہرست میں ان کا نام سب سے آخر میں تھا، اور ان سے اوپر صرف 2 بچوں کا نام تھا، اور وہ دونوں بچے بھی کسی وجہ سے اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح چرچل کا نام فہرست میں سب سے آخر میں آ گیا، لیکن اسکول کی فہرست میں سب سے نیچے رہنے کا انہیں بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اسکول میں جو بچے کم ذہین ہوتے تھے انہیں صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی، جبکہ ذہین بچوں کو لاطینی اور یونانی زبانیں پڑھائی جاتی تھی۔ اسکول میں تقریباً 4 درجے تھے۔ دا فورتھ ڈویژن انگلینڈ میں سب سے بہترین درجہ کی کلاس کو دا پریمیئر ڈویژن کہتے ہیں۔ اول درجہ کی کلاس کو دا فرسٹ ڈویژن کہتے ہیں، اور دوسرے درجہ کی کلاس کو دا سیکنڈ ڈویژن کہتے ہیں۔ تیسرے درجے کی کلاس کو دا تھرڈ ڈویژن، اور چوتھے درجے کی کلاس کو دا فورتھ ڈویژن کہتے ہیں۔ مسٹر چرچل کے انگریزی کے استاد کا نام مسٹر سمرویل تھا۔ وہ ایک نہایت شاندار استاد تھے۔ ان کے پڑھانے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ ان کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ وہ بورڈ پر ایک طویل سا فقرہ لکھتے اور اس کو مختلف رنگوں کے چاک کے ساتھ مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر اس فقرے کے ایک ایک لفظ کو گرامر کی روح سے بیان کرتے تھے۔ اس طرح کند ذہن بچے بھی انگریزی زبان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ گئے اور سیکھ بھی گئے۔ اس طرح چرچل کو بھی گرامر کے بنیادی اصول ازبر ہو گئے، ذہن نشین ہو گئے، اور اس طرح چرچل نے انگریزی زبان میں خوب مہارت حاصل کر لی، جس کا انہیں آنے والی زندگی میں بڑا ہی فائدہ ہوا۔ بچوں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسٹر چرچل کو اس انگریزی زبان کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ادب کا نوبل پرائز بھی ملا۔ 1953 میں ان کی اس عدمی خدمات کے صلے میں انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا، اور 1953 ہی میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ وہ ذہین طلباء جن کو لیٹن اور گریک زبانیں پڑھائی گئی تھیں، انہیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں روزی کمانے کے لیے بعد میں انگریزی زبان کا سہارا لینا پڑا۔ آخر میں مسٹر چرچل کہتے ہیں کہ پہلے طلباء کو انگریزی سیکھنی چاہیے، بعد میں لیٹن اور گریک زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے انگریزی زبان کو نظر انداز کیا اور اسے نہ سیکھا تو اس کو وہ سخت سزا دے گا، اس کو وہ چھمکے مارے گا، سوٹیاں مارے گا اور اس طرح سے چرچل نے انگریزی زبان کی ترویج اور ترقی پر بہت ہی زور دیا۔ Now students, we will go through the important MCQs from first year at Harrow. Number 1. First year at Harrow is written by G. B. Shah, Liam or Flaherty,